حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھنا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رابطے میں رہا جائے؟ کیا ہم حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھ سکتے ہیں؟ کیا ان سے مشورہ مانگ سکتے ہیں اور دعا کی درخواست کر سکتے ہیں؟ کیا ان سے ذاتی تعلق استوار کر سکتے ہیں؟ جلسہ سالانہ UK اور دیگر ممالک کے جلسہ جات میں شمولیت اختیار کرنا اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوشش کرنا، پیارے حضور کو MTA پر دیکھنا، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے معمولات سے آگاہ رہنا اور حضور انور کے تمام احکامات پر عمل کرنا۔ آج ہم حضور کو خط لکھنے کا صحیح طریق سیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے، اور اگر کسی سے پوری ملاقات کرنی ہو تو ایک کے بعد دوسرا خط لکھا جائے۔ ہم میں سے کون ایسا احمدی ہوگا جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کرنا چاہے؟ خط میں کیا لکھنا چاہیے؟ کون کون سی باتیں خط میں حضور انور کو لکھی جا سکتی ہیں؟ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مندرجہ ذیل باتیں پیارے حضور کو لکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی ذاتی مسئلے کے حوالے سے دعا کے لیے لکھنا۔ نمبر 2، ذاتی، گھریلو اور جماعتی نوعیت کی باتیں لکھنا۔ نمبر 3، خوشی یا غم کی کوئی خبر دینا۔ نمبر 4، کسی معاملے میں رہنمائی حاصل کرنا۔ نمبر 5، کسی قسم کا بھی مشورہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر کسی کی شکایت کرنی پڑے تو ٹھوس ثبوت کے ساتھ پیش کی جائے، بشرطے کہ وہ جماعتی مفاد میں ہو اور ذاتی بغض کی بنا پر نہ ہو۔ خط کا آغاز صفحے کے اوپر درمیان میں بسم اللہ لکھ کر کرنا چاہیے۔ اسٹیشنری کا استعمال، صاف ستھرا صفحہ استعمال کریں اور پین سے لکھیں۔ اگر خط فیکس کرنا ہے تو سیاہ روشنائی والا پین استعمال کریں۔ آپ کمپیوٹر کی مدد سے خط ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ حضور کو مخاطب کرنے کے القاب، تاریخ لکھنے کے بعد حضور کو مندرجہ ذیل القاب سے مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ پیارے آقا، سیدی مرشدی، سیدنا و امامنا، میرے پیارے حضور، سیدی مرشدی۔ القاب لکھنے کے بعد حضور انور کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد حضور انور کو لمبی صحت مند زندگی کی دعا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور انور کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ خط کا متن لکھیے۔ نمبر 1، صرف دعا کے لیے یا دکھ میں ہی خطوط نہیں لکھنے چاہیے، بلکہ خوشی کی خبریں بھی سنانی چاہیے۔ نمبر 2، مہینے میں کم از کم ایک خط ضرور لکھنا چاہیے۔ نمبر 3، اچھی لکھائی نہ ہونے یا خط لکھنا نہ آنے کا عذر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ محبت کبھی تکلفات کی نظر نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اوپر، نیچے اور دائیں بائیں سے مناسب حاشیہ ضرور چھوڑنا چاہیے تاکہ خط آسانی سے پڑھا جا سکے۔ خط کا اختتامیہ، خط کا اختتام کچھ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے: والسلام،
آپ کا ادنا غلام، آپ کا خادم، خاکسار، عاجز، ایکس وائی زیڈ۔ آخر میں مکمل ایڈریس لکھیں جس میں ملک کا نام ضرور ہو۔ آپ اب ہر ماہ بآسانی حضور انور کی خدمت میں خط لکھ سکتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں خط لکھنا اپنی عادت بنا لیں۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ خلافت سے